السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس ود ڈاکٹر وقاص۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے وٹامنس کے حوالے سے ویڈیو سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ تو وٹامن کے انٹروڈکشن تو میں نے پہلے ویڈیو میں بتائی ہوئی تھی، چونکہ اب میں آج سے انڈیویجول وٹامن ڈسکس کرنے لگا ہوں، جس میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو وٹامن ڈی کے بارے میں بتاؤں گا کہ وٹامن ڈی کہ ہماری باڈی پہ افیکٹ کیا ہے، یہ کس طرح ہم لے سکتے ہیں، فوڈ میں یہ کس طرح سے ہم لے سکتے ہیں، اور کون کون سے ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو ختم کر سکتے ہیں، کہ مطلب ہماری باڈی میں کس طرح پوری مقدار میں وٹامن ڈی آ سکتے ہیں۔ تو تو چلے سٹارٹ لیتے ہیں کہ وٹامن ڈی ہے کیا۔ وٹامن ڈی بیسیکلی یہ ایک پیٹ سالبل وٹامن ہے، یعنی یہ چربی میں حل پذیر وٹامن ہے اور پانی میں یہ حل نہیں ہوتا، اور اس کو ہم کیلسیفیرول بھی کہتے ہیں، اور اس کی دو اور اقسام ہے، D2 اور D3، ایلگو کیلسیفیرول اور کول کیلسیفیرول۔ یہ دونوں نام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر مارکیٹ میں ایسے سپلیمنٹ موجود ہوتے ہیں جن پہ کول کیلسیفیرول لکھا جاتا ہے یا ایرگو کیلسیفیرول لکھا جاتا ہے، تو پھر پیشنٹ کے مائنڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ یا وٹامن ڈی ہے کہ نہیں۔ تو بیسیکلی یہ بھی وٹامن ڈی ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی چونکہ ادر فارمز ہے، تو اس وجہ سے لوگ اس میں تھوڑے بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آج کل چونکہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے، چونکہ اس کی تو بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن سب سے مین وجہ جو ہے وہ ہمارا دھوپ میں نہ بیٹھنے کا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ کام بھی وہ کھیتوں میں کرتے تھے، تو وہ ادھر بھی دھوپ، اگر تھوڑے سے وہ فارغ ہوتے تھے تو وہ بھی دھوپ میں ہی بیٹھ جاتے تھے۔ آج کل چونکہ سب لوگ مطلب چھتوں تک ہی محدود ہیں، مطلب کمروں میں ہیٹر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں سردیوں میں، اور دھوپ لینے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت ہی زیادہ ہونے لگی ہے۔ آج کل ہر ایک دوسرا بندہ، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ میرے کمر میں درد ہے، ہڈیوں میں درد ہے، اٹھتے اس کی آوازیں نکل جاتی ہے، بیٹھتے ہوئے بھی وہ، مطلب ہر ایک بندے میں یہ ہڈیوں میں درد وغیرہ اور پٹوں میں درد وغیرہ یہ سب کچھ جو آ جاتا ہے، یہ بیسیکلی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کمی کی اور بھی بہت سارے علامات ہو سکتے ہیں۔ بچوں میں یہ بہت بڑی بیماری کو جنم دے سکتی ہے، جس کو ریکٹس کہتے ہیں، جس میں بچوں کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ٹیڑھے پن کا شکار ہو جاتی ہے، وہ اتنے نرم ہوتے ہیں کہ بچہ صحیح سے کھڑا نہیں ہو پاتا، چل پھر نہیں سکتا۔ بڑوں میں یہ اسٹوملیشیا ایک بیماری ہے ہڈوں کی، وہ اس کو جنم دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم نے کسی طرح اپنے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو روکنا ہے، اور ان ہڈیوں کی جو درد وغیرہ ہے اور پٹوں کے جو درد وغیرہ ہے، ریکٹس ہو گیا، اسٹوملیشیا ہے، تو ان جیسے بیماریوں سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، اور وٹامن ڈی ہمیں کیا کیا فائدے وہ دے سکتا ہے۔ اگر ہم کیلشیم لے لیں، لیکن اگر اس کے ساتھ وٹامن ڈی نہ لیں، تو یہ کیلشیم ہمارے کسی کام کے نہیں ہے، چونکہ وٹامن ڈی ضروری ہوتا ہے کیلشیم کو ابزارب کرنے میں، اور اگر وٹامن ڈی نہ ہو تو یہ جو ہم کیلشیم لے رہے ہیں یہ ہماری ہڈیوں کا حصہ نہیں بنتے۔ اگر ہڈیوں کا حصہ نہیں بنیں گے تو ہماری ہڈیاں کمزور پڑ جائیں گی، تو اسی لیے ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے وٹامن ڈی بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ پٹوں کو مضبوط کرنے میں بھی وٹامن ڈی بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور جو ریسنٹلی اسٹڈی ہوئی ہے اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کینسر سے بھی وٹامن ڈی ہمیں بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ ملٹیپل اسکلیروسز ایک ایسی بیماری ہے جس میں اعصاب کی گرد جو ایک تہہ ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، اور اس بیماری میں بندے کی نظر بھی چلی جا سکتی ہے، بندہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور بعض بندے تو چل پھرنے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ تو جو بندہ وٹامن ڈی لے رہا ہوتا ہے تو وہ اس مرض سے تو یا مطلب متاثر نہیں ہوگا، اگر متاثر بھی ہوگا تو اس کی کنڈیشن خراب نہیں ہوگی بنسبت اس کے جو وٹامن ڈی نہیں لے رہے ہوتے۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی جو ہے، مطلب کمی جو ہے، وہ ہمیں موٹا بنا دیتی ہے۔ جن بندوں میں وٹامن ڈی نہ ہو وہ عموماً موٹے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہارٹ پہ، ہمارے دل پہ بھی اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ جو بندے وٹامن ڈی لے رہے ہوتے تو ان میں ہارٹ کا بڑھ جانا، ان میں ہائپرٹروفی ہو جاتی ہے، ہارٹ کا سائز تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، اور ان کو بھی بہت سے ہارٹ ریلیٹڈ ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وٹامن ڈی لے لیں. لیکن اب یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم وٹامن ڈی کس طرح لیں, کن کن سورسز سے ہمیں وٹامن ڈی مل سکتے ہیں, نیچرل ایسے کیا سورسز ہیں جس سے ہم وٹامن ڈی لے سکتے ہیں, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے جو ریکوائرمنٹ ہے وٹامن ڈی کی وہ پوری کر سکے. وٹامن ڈی ہم بیسیکلی 3 سورسز سے حاصل کر سکتے ہیں, جس میں پہلے نمبر پر سورج کی دھوپ, دوسرے نمبر پہ ہے کھانے میں ایسی چیزیں کھانے سے, اور تیسرے نمبر پہ ہے جو سپلیمنٹ بازار میں سیرپس کے فارم میں اور ٹیبلٹس کے فارم میں جو اویلیبل ہے. سب سے پہلے نمبر پہ سورج, چونکہ سب سے سستا اور جس کو ہم مطلب ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں وہ سورج کی روشنی. تو ہفتے میں 2 دفعہ 5 منٹ سے لے کر 30 منٹ تک سورج میں بیٹھنا, یا ہر روز سورج میں بیٹھنا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھنا, یہ ہمارے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وٹامن ڈی کی وہ پورا کر سکتی ہے. اب ہم نے بیٹھنا کس طرح ہے, چونکہ آن کور جس میں ہمارے سر پہ کوئی ٹوپی وغیرہ نہ ہو, ہماری آستینیں چڑھی ہوئی ہو, مطلب ایسی جگہ جن پہ کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو, تو یہ سورج کی دھوپ ہمارے جو سکن ہے ہمارے چمڑے کے اندر جاتی ہے, اور ادھر ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے 7 ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول, اس کو پھر یہ چینج کرتا ہے سورج کی روشنی وٹامن ڈی میں. تو یہ تو ہو گیا سورج کی دھوپ اور روشنی, جس میں ہم سب کو چاہیے کہ اس میں ضرور بیٹھا کرے, چونکہ آج کل ہم سورج سے دور جا رہے ہیں, تو اس لیے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اس میں سب سے جو بیسٹ چیز ہے وہ مچھلی کھانا ہے. تقریباً مچھلی کولیسٹرول کے لیے بھی زبردست رہتی ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں کا وہ علاج ہے, لیکن ان میں ایک وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بھی ہے. تو اس کے علاوہ یہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو ختم کر دیتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم انڈے میں خاص کر وہ جو اس کا زرد حصہ ہوتا ہے وہ کھا لیں. اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں جو میں آپ لوگوں سے ایک پکچر کے فارم میں شیئر کر رہا ہوں کہ ہمیں کون کون سی جو کھانی ہے چیزیں ہیں وہ کھانی ہے. تو آپ یہ ذرا تصویر دیکھ لیجئے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سپلیمنٹ, تو سپلیمنٹ تو میں اس لیے ریکمینڈ نہیں کروں گا, چونکہ سپلیمنٹ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بندہ بہت زیادہ کھائے تو اس کی اوور ڈوز بھی ہو سکتی ہے, اور جب ایک چیز نیچرلی مل سکتی ہے تو اس پہ پیسے لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے. جو ہم کھانے میں اگر تھوڑی سی موڈیفیکیشن کریں, تھوڑی سی چینجز لائیں, تو ہم وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو دور کر سکتے ہیں. سورج میں بیٹھا کریں تو ہمیں سپلیمنٹ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. ہمیں چاہیے کہ وٹامن ڈی کو پراپر ڈوز میں لے لیں, چونکہ اگر ہم زیادہ ڈوز میں لیں گے تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ اس سے ہمارے گردے میں پتری بن سکتی ہے, چونکہ یہ کیلشیم کو ایبزارب کرتی ہے اور پھر کیلشیم پتری بھی بنا سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے دل کا اس سے ریدم بھی متاثر ہو سکتا ہے, ہمارے ہارٹ کے جو والوز ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک پراپر ڈوز میں وٹامن ڈی کو لے لیں, چونکہ کیلشیم بھی وہ ہے اس کے ساتھ کیلشیم چونکہ ایبزارب کرتے ہیں, تو یہ سارے مسئلے اسی سے ہی پیدا ہو سکتے ہیں. اور ہارٹ کو بچانے کے لیے اور اسی طرح کے سائیڈ ایفیکٹ کے لیے ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی سپلیمنٹ لے لیں جس میں وٹامن ڈی کے ساتھ ساتھ وٹامن K2 بھی ہو, چونکہ وٹامن K2 یہ کرتا ہے کہ ہماری رگوں سے یہ کیلشیم ہڈیوں میں پہنچانے میں وہ بھی ہیلپ کرتی ہے. تو اس لیے اگر ایسا کوئی فارمولہ ہو جس میں وٹامن ڈی اور ساتھ ساتھ K2 بھی ہو تو یہ بھی ایک افیکٹو ہے. لیکن پھر بھی آپ نے ایک پراپر ڈوز میں کیلشیم سپلیمنٹ اگر لینی ہے تو لے لیں. پہلے تو آپ نیچرل سورس بھی اتفاق کریں تو بہت اچھا ہوگا. امید ہے آپ لوگوں کو آج وٹامن ڈی کے حوالے سے ویڈیو پسند آئی ہوگی. جو سجیشن ہو یا کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کی تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اور جب تک میری ویڈیو نہیں آتی تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.